نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد سامعین کرام، قرآن مجید اور سنت جناب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص حق تلاش کرنے کی غرض نہ اگر پڑھے، کوئی وہ اپنے نظریات نہ ہون جگہ سے قرآن اور سنت کو ٹالے، صحیح معنی جو بھی نیت حق بھی تلاش بھی ہوئے کہ اس بات کے اندر ذرا بھی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا کہ علم غیب صرف خدا کی ذات کی مخصوص ہے۔ قرآن مجید نے اور سنت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت اور صراحت ذرا کسر باقی نہیں چڑھی، اور میں صرف ایک حوالہ جڑا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث کی بہت کتاباں مروی ہوا وہی بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ فرمایا من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد اعظم اللہ القریۃ ورسولہ، جڑا شخص عقیدہ اور گمان رکھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا بہتان ہے، بڑی جھوٹی گل ہے جی وہ کر کے خدا رسول کے ذمہ لگاؤں گا، کیونکہ قرآن مجید بات آتا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیو آسمان اور زمین کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ۔ اس کو ایک بات ہر قرآن کا پڑھنے والا اور سنت سے مطالعہ کرنے والا جڑا بالکل اپنی اکھاں نہ دیکھ سکتا کہ غیب کا جاننا صرف خدا کی شان ہے، مگر یہ ایک بات بھی بالکل صحیح اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کے علم کو جدوں چاہتا اپنے نبیوں اور رسولوں کو اطلاع دینا۔ یہی گل قرآن و حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، مگر جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے غیب کی بہت ساری خبر اطلاع ہونا دیکھنا، اور وہ خبر عالم النبوت ہوندیاں نبی دے نبی ہونے نشان ہے جس کو ہر شخص میں پتہ لگتا ہے کہ غیب کے بعد تو سوال کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اگر انہوں نے اس غیب کی بات کا علم ہوا تو ضرور خدا کی طرف وہی آئی ہے، ورنہ کسی بچت کی طاقت ہی نہیں کو غیب کو جان سکے۔ یہ وہ نبی ہونے کی دلیل، نبی ہونے کا معجزہ اور نشان۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں غیب کی باتوں جو بہت باتیں میری امت نے دسی، اور وہ اپنے اپنے وقت سے پوریاں ہوندیاں رہی، اور نبی علیہ السلام کی صداقت حضور کی سچائی کا نشان بنتی رہی۔ باتیں جہاں بےتی بیان کرتی تھیں وہ درست نہیں کرتی۔ تو انہوں تو ایک واقعہ جہاں اس مہینے پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ کا سمجھو المناک ترین واقعہ، بہت زیادہ بدقسمتی کا حامل اور مسلمانوں کی ساری بربادی اور جتنے بھی فتنے اسلام پیدا ہوئے انہوں کا سبب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام مدینے کے ارد گرد قلعے بنائے تھے پرانے، انہوں سے قلعے سے چڑھے اور وہ پھر اپنے ساتھیوں کو فرمایا حل تراؤنا مارا، کیا تھی دیکھتے تھے جی شاید میں لینا؟ تو لوگوں نے آخر یا رسول اللہ سانو نظر نہیں آیا۔ نبی کنی عظیم اور بلند چاہیا کہ خدا بھی مخلوق ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے ایسے راز کھول دینا جنہوں کا علم کسی نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو دستا جنم جہاں مینوں نظر آؤں گا؟ لوگوں نے آخیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفتنہ تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، جی بارش کے قطرے زمین سے ڈگتے ہیں، میں تو گھر کے اندر مدینے جس طرح فتنے جڑے انہوں ڈگتے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو مدینے کے اندر پیغمبر خدا تو بعد فساد اور فتنہ برپا ہونا سی، وہ صرف اطلاع ہی نہیں ہوتی دیتی، بالکل حضور نے مشاہدہ کرایا، پردے ہٹا کے دکھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو گھر کے اندر وہ فتنے اس طرح ہی دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں جنہیں بارش کے قطرے ڈگتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ابو داؤد احمد حاکم مسند ابو یعلا اور دوسری کتابیں چاہیے جس اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کرتا اسلام سے برا دن کب ہونا ہے
اور مسلمانوں کی تباہی کا وقت جڑا کدوں ہونا تو دور ہو رہا اسلام باب خمسن و ثلاثین اور ستن و ثلاثین اور سبن و ثلاثین فرمایا مسلمانوں تہاڈے آفت اور تہاڈے مصیبت اتنا ہی معلوم ہونا ہے کہ مسلمان تباہ ہی ہو جان گے وہ یا 35 ہجری تو بعد آنا یا 36 تو بعد آنا یا 37 تو بعد 3 سال نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور مسلمانوں کی تاریخ کا پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں 3 بہت بڑے فتنے انہیں سالوں پیش آئے 35 ہجری جو سال ہے جس اندر سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی گئی یعنی یہ مہینہ ذی الحج جڑا گزر رہا 35 سال نبی علیہ السلام کے بعد 18 ذی الحج اور جمعے کا دن سی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی گئی اس تو آپ نے فرمایا مسلمانوں تہاڈی حجت اور تہاڈی بربادی شروع ہونی یا 35 ہجری کے بعد یا 36 فرمایا 36 کے اندر بھی اسی طرح بہت بڑا سمجھو عظیم حادثہ پیش آیا جس سے مسلمانوں کی اکھاں روندے آج تک بات نہیں کرتے اور وہ بھی 2 عظیم شخصیتوں کے درمیان ایک پاس ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پاس امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10,000 کے قریب آدمی مسلمانوں کا جڑا خون نکل گیا یہ جنگ جمل ہوتی ہے اور 36 ہجری کے اندر رجب کے مہینے کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا 37 تہاڈی تباہی ہونی ہے 37 وہ سال ہے جڑے صبر کے مہینے جنگ سکین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دستے جہد قتل عثمان حرب جمل اور حرب سکین ہونے اور فرمایا ان یہ ہلک سبیل من ہلک تمہیں ویسے معلوم تین ہی اگاڑا کے مسلمان ہونے بچے تمہاری آپس لڑائیاں اور جنگا اس طرح دیا خون ریز ہونی تو گزارے ہی نظر آؤں گا پہلی صدی کی اسلام میں اور واقعی وہ شروع دیا جنگا پڑھ کے سن کے ہر بندے میں حیرت ہوتی ہے کہ یار کسی پرانی باقی صدی کے لوگ نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تربیت پاؤنے والے حضور کے قریبی وہی آپس اس طرح لڑ مرے اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح اس طرح سستا پایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرمایا کہ میں مدینے ہی تو کرام فتنے اس طرح دیکھتے رہے نا جنہیں بھارت سے کپڑے گئے اور خانوی بیان فرماتا کہ یا 35 ہوگا یا 36 ہوگا یا 37 ہوگا اور یہ بھی کوئی شک نہیں فرمایا سارے سال ملے نا تو تباہی اور بربادی سے ہو تو ذی الحج کا مہینہ 18 تاریخ اور جمعے کا دن اور وہ اندر مسلمانوں نے وہ حرکت کی جنہیں بارے ابو محمد علی ابن احمد جڑے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مشہور فرماتے خروم الاسلام اسلام کا مضبوط قلعہ جڑا سی پیغمبر خدا سالت چڑھ کے گیا میں دنیا کی کوئی طاقت نگاہ اٹھا کے نہیں رہ سکتی وہ 4 سوراخ ہو گئے 4 شگاف ہیں جنہوں نے امت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جہاں کبھی نہیں پہنچا ہو چلا سنو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پہلی صدی کے اندر ہی 4 ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خروم الاسلام تھی یہ کہو کہ اسلام کا قلعہ جڑا جگہ جگہ جو پھٹ گیا شگاف ہو اور انہوں نے پہلا شگاف چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرا حادثہ کربلا اور تیسرا مدینے کی تباہی واقعہ اور چوتھا مکہ معظمہ کا محاصرہ اور بیت اللہ کا گرایا 4 قصے ہیں جنہوں نے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وسلم پہلی صدی کے اندر ہی مسلمانوں نے وہ حرکت کی جدوں بعد کوئی محترم اور مقدس سیاسی باقی نہ رہ گئی جہاں مسلمان احترام کرنا جدو خدا کا گھر تباہ کرتا گیا مدینہ اجارتا گیا خاندان رسالت جگہ تباہ کرتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ جیسے نیک اور پاک صحابی شہید کرتے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ شہادت کے اندر ایک ظلم اکٹھا نہیں ہوا ایک بار یہ کیا کرتا ہے نادان لوگ جو نا اسراف کی تحریک اٹھاؤ نا بھائی کچھ خرابیاں ٹھیک کرو تو خرابیاں جہاں اتنے ہی رہ جاتی وہ بجائے اور کتنے جڑے جنم لے یعنی 3 حرمت پاما گئی ایک حضرت عثمان رضی اللہ جیسے صحابی کا خون جنہیں کہ صرف مومن نہیں تھی بلکہ صحابی سے اور رسول اللہ کے انتہائی قریبی انہوں کا خون پایا گیا اور دوسرا ذی الحج کا مہینہ جنہوں قرآن نے حرام مہینے جو ٹھہرایا 4 مہینے سال کا ایسے اشہر حرم مسلمان یہاں کے اندر جنگ نہیں لڑ سکتا کافر پہل کر کے تھی دفاع کر سکتے ہیں ورنہ مسلمانوں کے اپنے اختیار سے تھی کفار کے خلاف بھی جنگ نہیں کھیل سکتے انہیں حرام مہینے جو ذی الحج کا احترام نہیں جڑا مرود نہیں رکھے اور حرم مدینہ جہاں بارے رسول خدا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے دعا کی کہ اللہ نے مکے کو حرم ٹھہرایا تو میں نے خدا کے دعا کی کہ اللہ نے میرے ذریعے مدینے کو حرم ٹھہرایا شہر تو 100 تک 2 پہاڑ دسے فرمایا انہوں کے درمیان کا سارا علاقہ جڑا حرم ہے نہ تھی درخت کر سکتے تھے نہ شکار کر سکتے تھے یعنی مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہوئی ذی الحج کے مہینے کی شہر حرام کی حرمت پامال ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسے پاک اور مقدس آدمی کا خون نہ پایا گیا اور بے حرمتی نہ انہوں نے قدر کیا یہ بات نہ بحث نہیں مگر جو سلوک کیا گیا شریعت کی نظر کسی طرح بھی جائے اسلام نے جو کچھ جناب ہوا سی وہ کسی نے اجازت نہیں دیتی کہنے بنا سے اٹھے اور مدینے کی بے حرمتی کرے اور مسجد حرام کی توہین کرے
اور حضرت عثمان رضی اللہ جیسے پاک آدمی کو قتل کرے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون سی یہ بارے میں میرا آج کا خطبہ کہ رسول خدا کا کی تعلق تھی اور اسلام کے اندر کا مقام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کو تھی. نبی علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل ہوئی. عام الفیل اور تعارف ہوگا جس سال ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ معظمہ سے چڑھائی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پرنجا کے ذریعے تباہ کرا تھا انہوں عام الفیل کیا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال ہی پیدا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 106 سال کا تھا یعنی نبی علیہ السلام کو عمر 5 سال کو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت کا رشتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سچی خوشیاں دیر سی پیغمبر خدا دیا مگر جی عبداللہ اور ابو طالب اور زبیر کی سچی پہل تھی یعنی رسول خدا کے غارت کی سچی پہل وہ حکیم بہزاد. حکیم بہزاد سے جی بچی پیدا اروا کا نام تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. ایک پاروں رسول خدا نبی علیہ السلام کی خوشی کے نواسے اور دوسرا رشتہ جڑا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد پیدا ہوا وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک نہیں بھیا کو کرتی 2 بیٹیاں جڑیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لگاتار انہوں نے نکاح کیتے. پہلا حضرت رقیہ علیہ السلام کا نکاح کیا انہوں نے ایک بات جنگ بدر والے دن ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب تشریف لے گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے حکم نہ مستثنا کریں اور میں تھی نہیں جانا تو یہی بڑا کام ہے کہ تھی میری بچی کی تیمارداری کرو یہ خبر گیری کرو اور جنہ غازیاں اجر ملنا اور جنہ انہوں نے غنیمت کا حصہ دینا تینوں کر دے تینوں وہ سواب بھی ملے گا اور وہ غنیمت کا حصہ بھی ملے گا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ دونوں ہی حضرت رقیہ علیہ السلام کی تیمارداری کے پیچھے چلے اور اللہ کا کرنا ایسا کہ والد محترم اللہ کے پیغمبر میں اپنی بچی کا جنازہ نصیب نہیں ہوا. رسول اعتماد بدر کی تھی کہ آپ کی طرفوں بشارت لے کے کچھ خبری لے کے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ مدینہ پہنچے اور اس ویلے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان حضرت رقیہ نو لے کے اتار رہے اسے آ کے انہوں نے بشارت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا کو بھی فتح دیتی ہے دشمن ذلیل اور رسوا ہوا ہے بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے امداد کی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی خبر کی اتنا درجہ دیتا ہے کہ عثمان اگر تو یہ بھی تیمارداری لگا رہے گا کہ بدر کے غازیوں کے برابر ثواب پائے گا اور جہاں حصہ میں مالے غنیمت انہوں نے دوں گا وہ تینوں دوں. تو اس سلسلے سے کیونکہ لوگوں نے زمانے کے اندر زید اور طاقت نے اندھا کرتا مخلوق خدا اور ہر گروہ اپنوں چڑھ کے ایسا باتوں کے مگر پی گیا جہاں دین نہیں اس باروں حوالے دینے کی ضرورت ہے ورنہ یہ باتیں بھی جہاں اسلامی تاریخ مسلمہ اور متفق کوئی سیاح سنی اس بارے اختلاف نہیں تھی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچیاں اور 4 خدیجہ جو پیدا ہوئی رسول خدا کی اپنی پشتوں اور انہوں کو 2 ام کلثوم اور رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ کر دی. حضرت رقیہ پہلا تھی بدر والے سال فوت ہوئی ادو بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بچی حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا اور 9 ہجری جا کے نبی علیہ السلام کی زندگی جو کی وفات ہوئی ہے اور وہ جنازے سے خود نبی علیہ السلام موجود تھی اور حدیث پاک کا آپ قبر کے کنارے بیٹھے تھے اور آپ کی مبارک آنسو بہ رہے اپنی بیٹی نے محبت اور اس ویلے غسل کفن لی خود رسول اللہ ہدایت حضرت انصاریوں دینے رہے اپنے بدن کے کپڑے لا کے کفن واسطے دیتے. یہ گلا کوئی اختلافی نہیں تھی مگر زیر نہیں لوگوں سے غالب آ گئی ہے جہاں آسمان کے سورج کی طرح روشن باتوں کی لوگ انہوں کا بھی انکار کر لگ گئے. تو اس سلسلے حوالہ یہ خطبہ انتہائی قیمتی ہے انشاءاللہ بتیرے لوگ جڑے مناظر بنے انہوں کے مقابلے سے تھوڑے واسطے حجت بن گا اور ایسے دلائل کا مجموعہ ہوگا تو ہر میدان پتا یاب ہوگے بشرطے کہ حجت توجہ نہ سنو. یہ نقل بلاغا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ کے خطبے انہوں کے ساتھ اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے جملے اکٹھے کیتے گئے ساری تاریخ یہ حصہ جڑا سید رضی نے اس مقام سے اکٹھا کیا یہ امام محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بھی پورا موجود ہے اور یہ اس موقع کی بات ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بہت سارے لوگ علاقے سے اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ آمادہ کیا کہ سارے جڑے مطالبات یا ساری شکایت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تک پہنچاؤ اور انہوں نے اس گل سے تیار کرو کہ انہوں نے کوئی دشمن نہیں مگر ملک کے اندر جو خرابیاں برپا انہوں دور ہونا چاہیے اور انہیں اصلاح ہونی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے اور ایک لمبی بات چیت ہے جی نقل ہوئی ہے. میں تو حصہ شروع تھا جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور حضور کے داماد ہونا حضرت علی نے حوالہ دیتا ہے وہ بیان کروں. ان الناس ورائی وقد استغفرونی بینک و بینہم آپ نے فرمایا عثمان دنیا اکٹھی بہت مخلوق خدا جمع اور انہوں نے میرے اور تیرے درمیان مینو سفیر بنایا مینو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ ساری گل تھی حضرت عثمان رضی اللہ سناؤ واللہ ما ادری ما اقول لك اور اللہ کی قسم میری سمجھ نہیں آؤں گا کہ میں کی تینوں اطلاع دینا کہڑی گل ہے مارے حسین کا گلو
کوئی ایسی شاید میرے علم سے نہیں جی تو نہیں جانتا. ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی ایسی نوی گل نہیں جی میں تینوں دسنی ہے. ہر گل جی میں تینوں دسنی ہے میرے تو پہلے کیوں نہیں جانتا. ملک کے حالات چھپے نہیں تھے بڑا اصولوں کا رام اللہ سارے کو, اور میں کوئی ایسی بات نہیں تینوں دس سکتا جی تیرے علم سے نہیں. ان کا لمبا جو سانوں پتا نا وہ تم ہی جاننا کہ ملک کے اندر جو اندھیر مچے ماں سبق نہ کہہ رہا چین سبق میرا کہا. یہ پہلی بات تھی کہ کہتا بھی کوئی ایسا نہیں جن نمیاں تیرے علم سے آنی تم ہی جاننا کہ ملک کے حالات کی ہے. اور ادو بعد انہوں نے جان بیان کرنا کیا ماں سبق نہ کہہ رہا چین سبق میرا کہا. اسی پھر تو پہلا کوئی رسول خدا کے ساتھ نہیں رہے کہ سانو دین کا کچھ ایسا علم ہوگا تینوں نہیں دسا پھر وہ دسنا ہوگا نہیں. جب تو اسی مسلمان ہوا شروع تو کوئی اسلام ہے. اور یہ تھوڑے علم جو چاہیے کہ دارالارقم ان سے انہوں شہید کر کے سفا کے اندر ہی وہ صحیح ہے لیکن رہتا گیا. ورنہ محفوظ وہ مقام جس اندر 40 دن تک مسلمان پورے نہیں جو ہے رسول خدا نے اتنے جگہ پکڑی تھی اتنے ٹھکانا لگایا کہ لوگ اتنے مسلمان ہوتے تھے باہر ظلم ہوتا. حضرت ارقم کے مقام سے ڈرا 40 مسلمان اتنے پورا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اتوں نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہوں کچھ نصیب لوگوں کو جڑے شروع سے 40 بندے جڑے تھے انہوں کے اندر شامل اس پر ابھی تیرے تو پہلا اسلام نہیں لیا ہے کہ تینوں کو دین کی گل سی بنا کلاؤنا بچائن بن بنے گا تو. اور ابھی نبی علیہ السلام کو رہتا بہ کے کوئی نمی گل نہیں سیکھتے رہے جی تیرے علم کی تینوں نہ دسی دین جی ابھی جاننے ہوتا ہے کیوں جاننا وقت رہے تا کما رہے نا وہ سمے تا کما سمے جو کچھ اصا دیکھا تو ہی رسول خدا کے زمانے سب کچھ جو اصا سنیا وہ دین تو ہی سنیا. بس صحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جی ابھی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہوں سی حضور کے ساتھ تھی انہیں تو ہی رسول خدا کا ساتھی. اگے وہ بات کہی وہ مطلب ابھی کو حافظ ورب الخطاب جولا بحمد الحق من کا وان تاکرا بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیجہ ترہ منہ فرمایا ابو بکر اور عمر حق پہ عمل کرنے میں بحث نہیں تھی جنہ تیرا حق بنتا تھا. بات پہ غور کرنا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنہ حق پہ عمل کر گئے یہ سارے سنی چیزیں جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے اگر حق پہ عمل کیا ہوتا تو حضرت علی میں مثال دینے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر حق پہ اتنا عمل کر گئے کہ تیرا انہوں کو زیادہ حق بنتا تھا قریب. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا نے بڑی دوروں جا کے لگے 8ویں 9ویں کشتہ پہنا تھا ساتھ ہے نبی علیہ السلام نے. مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تو لگے بنو عبد مناف کیوں ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ کا حوالہ دے کے گیا کہ وہ بہت دوروں رسول اللہ کے نام جا کے شامل ہوتے تھے مگر کے باوجود حق پہ عمل کر گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمی رشتے خاندانی تعلق ہونا زیادہ قریب کیونکہ حضرت عثمان کے والد عفان اگے بلال اگے امیہ اگے شمس ادھر رسول خدا اگے عبداللہ اگے عبد المطلب اگے ہاشم والا شمس آپ پائی. اس تو آپ نے فرمایا کہ تو ابو بکر اور عمر دونوں وہ زیادہ اس لائق تھی کہ حق پہ عمل کرتا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا انہوں نے وہ رحم کے رشتہ زیادہ قریب ہے. اور دوسری بات کہی وقت ملتا من سحر ایمان جنالا تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا بھی وہ شرف حاصل ہوا رسول خدا کی بیٹیاں تیرے نکاح چاہیے جنہیں انہوں دونوں نہیں ملی تو رسول خدا کا داماد نہیں ہے اور رسول خدا کا قریبی زیادہ تو عبد مناف کی اولاد تو یہ تو تینوں زیادہ پیغمبر خدا کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا سی خدا ہے کہ اتنی دور سے رشتے داروں کے حق پہ عمل کر کے کہ تو انہوں نے معیار سے پورا نہیں اتریا. ایک تو دو باتیں کے اندر بالکل واضح ہے کہ تیرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نال رحمی رشتہ خاندانی رشتہ بھی انہوں نے زیادہ میرے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی حضور کا شہر ہونا حضور کی بیٹیاں کا خامد ہونا یہ تینوں انہوں نے زیادہ حاصل یہ نسل برابر. اس تو بعد عیاشی روایت کرتا کیا حضرت صادق پرسیدن کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دختر قدرت عثمان صاحب حضرت فرمود پر حیات القلوب دوسری جلد اور 9 تو 63 عیاشی روایت کرتا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ہے بات سچا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان بیٹی حضور سے داماد تھی نبی علیہ السلام کی بچی انہوں نے نکاح حضرت فرمود پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بالکل کوئی شک نہیں. ابن باپ ہے بسنت موت پر ادا حضرت روایت کرتا کیا برائے رسول متولد شدہ بعد خدیجہ قاسم و طاہر نام طاہر عبداللہ پور و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ محمد بن علی ابن باپ ہے تاکہ سلوک موت پر صنعت میں نام جعفر ثابت سے روایت کرتے کہ رسول خدا سرسرمی خدیجہ تو بچیاں پیدا رسول اللہ پیدا ہوئی حضرت خدیجہ تو
قاسم اور طاہر کو بچے پیدا ہوئے، اور طاہر کا دوسرا نام عبداللہ، 2 لڑکے، اور ام کلثوم، رقیہ اور زینب. اگے فرمایا بس 11 مردوں 4 خفیہ اہل مکہ گریز کر سارا کو پہلی بڑی حمزہ نے ہجرت کی ہے. 11 مرد اور 4 عورتوں سب کے مکے والوں کو حبشوں دورے تو بجال پہ حبشہ روا پسند بس جملہ یہاں عثمان بوٹ اور انہوں 11 مردہ 4 عورتوں کو ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھی، وہ رقیہ دوسرے حضرت رسول کے سن عبود اور دوسرے حضرت رقیہ پیغمبر خدا کی بیٹی جڑی عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات القلوب جلد 2 صفحہ 514. اگے فرماتے منسلمان علامہ صاحب عباس سنی آتے مشہور و مورخین نوشتان تزویج ام کلثوم و عثمان بعد وفات رقیہ. اتنی مشہور بات ہے اور مورخین نے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان نال رقیہ کی وفات کو بعد ہے، اور رقیہ در سال 2 ہجری در ہنگامے کے جنگ بدر بود وفات ہے، اور حضرت رقیہ دوسرے ہجرت کے ساتھ جدوں کے جنگ بدر کے دن تھی انہوں وفات پائی. اگے پھر کوئی بات کہ بدر نہیں جائے گا عثمان اگر سے در بدر حاضر نہ بود اما برائے بیماری رقیہ دوسرے رسول در مدینہ ماں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اگر سے بدر نہیں گئے مگر انہوں کا نہ جانا کسی دوسری پاروں نہیں تھی بلکہ حضرت رقیہ رسول خدا کی بیٹی مدینہ کی بیمار تھی وہ بھی خاطر رہ گئے وہ رسول خدا ضامن حصہ غنیم سے واجر شد اور نبی علیہ السلام اس کے ضامن ہوئے کہ تیرا غنیمت کا حصہ بھی پورا ملے گا اور بدر سے لوگوں کو جڑا ثواب اور اجر ملنا وہ بھی تینوں ملے گا. اب پر یقین صفحہ 214 یہ تھوڑے کے حوالے اس طرح پڑھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونا اور خاندان کی رسول خدا سے بالکل قریب ہونا عبد مناف سے ہونا یہ مسلمان اور طے شدہ بات ہے، کوئی اختلافی جھگڑے کی بات نہیں، صرف مناظرہ بعض لوگ جنہوں کا کاروبار صرف لڑاؤ اور فساد برپا کرنے سے وہ روک کا انکار کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بالکل اقتدار کے مسلمان اور حفصہ جنہوں لوگوں نے ہجرت کی تھی تو اس زمانے کے رسول خدا کے کیا تھے حضرت رقیہ کے سمیت حفصہ میں ہجرت کی اور بعد پھر مدینہ منورہ آ گئے، پھر دوبارہ ہجرت مدینہ منورہ میں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے صلح حدیبیہ واسطے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے نال مکے کے قریب پہنچے ارادہ عمرے کا تھی مگر کفار مزاحم ہو گئے، رکاوٹ ڈالتی پھر پھڑ گئے، 1 سال عمرہ نہیں چلتا. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہوں نمائندہ بنایا جائے، مکے کے کفار کو بھیجا جائے، انہیں سمجھایا جائے تو ابھی جنگ نہیں آئے، خدا کے گھر کی زیارت دینی بس کرنی ہے، سن عمرہ کرنی اجازت کے بعد ابھی واپس چلے جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے باز رکھی. ایک سلسلے کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے بات بحث ہوئی ہے، یہی واقعہ جڑا ہے یہ کسی دوسری کتاب جو نہیں الکافی کا آخری جو ہے ہر روزہ وہ یقین جرت ہے اور وہ اندر وقانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز آ گیا بس عمر نبی علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ حضرت عمر کو کہتے ہیں بقالا یا رسول اللہ ابن اسیرت کی قریب حضرت عمر رضی اللہ کہ یا رسول اللہ میرا قبیلہ بنو ابھی بہت تھوڑے، میرے قبیلے کے افراد جو ہیں تعداد زیادہ نہیں، وہیں علامات اور میرے بارے مکے کے کافروں کے جڑے خیالات ہیں جس طرح میرے نام دشمنی رکھتے ہو تو ہمیں پتا میرے سب تو بڑے دشمن ہے کہ اس سے کوئی قبیلہ میری حفاظتی نہیں. ایک باروں بتا کہ عبداللہ کارا عثمان اپنے افان میں تو موضوع آدمی رکھنا جہاں پاوے وہ قبیلہ مسلمان نہیں مگر ان کی تعداد بڑی زیادہ چودھری بندے ہیں انہوں نقصان نہیں پہنچ سکتا. عثمان ابن عفان کا میں تمہیں دستا ان پہ بار طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے بلا کے دیا فقال لم تلک الى قومک من المؤمنین فبشرهم بما وعد من ربهم من فتح مکہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیری قوم سے جڑے مومن لوگ مکے کے اندر موجود ہیں ہجرت نہیں کر سکے صبح مسلمان ہے ایک کام تیرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے جا کے ملنا ہے اور انہوں نے بشارت دے دینی ہے کہ تھوڑے مصیبت کے دن کٹے گئے، میرے رب نے میرے نال وعدہ کر دیا کہ مکہ فتح ہو جانا، تھوڑی مصیبت ختم ہونے والی ہے، قریب غلبہ اسلام کا یہ اس صبح مسلمانوں میں اطلاع تھی. برم من طرح کا عثمان کا قیادان اپنا صحیح پتہ قرار کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس مہم سے روانہ ہوئے اگے انہوں کی برادری کا آدمی ابان ابن سعید اپنے اونٹ چلا رہا تھا. انہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ دیکھا تو انہیں اپنے اونٹ کٹے تو ہمارا عثمان کہنا یہ اور ایک سواری سے حضرت عثمان رضی اللہ اپنے آگے بٹھا لیا. داخلہ عثمان فعالم حضرت عثمان رضی اللہ مکے داخل ہوئے اور ان لوگوں نے اطلاع دی وکانا چل منافق اس بات کو سن لو ٹھیک ہے مشہور اس طرح ہی ہے مگر غلط کہ حضرت عثمان کے قتل ہونے کا پتہ لگا کہ آپ نے بیعت نہیں کرا کوئی غلط حضرت رسول اللہ بالکل علم تھی کہ عثمان قتل نہیں ہوا نہ قتل نہیں تو گل تھی یہ ضعیف اور کمزور ہے. حضرت عثمان صحیح سالم تھی رسول خدا نے علم تھی
صرف اس دوران تیاری جنگ کی ہو رہی بجائے خلا سے آؤں جنگ کی تیاری سے کافر لگ گیا. حضرت عثمان نے روک لیا اور خود ایک گل سے آمادہ ہو گیا کہ رسول خدا ون نہیں جانا جنگ ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ایک رات پہنچ گیا تو حضرت عثمان کی گل کوئی نہیں سنتے اس کا جنگ واسطے تیار ہو رہے ہیں. جارا تو سہیل اپنا مرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارا تو عثمان کی عسکر المشرکین سہیل برابر کافروں کا سردار حضرت رسول خدا کو بیٹھا رہا اور حضرت عثمان مشرکان کی چونی سے بیٹھے رہے. دونوں پاسے بات چیت جاری رہی مگر صلح کی گل کوئی نہ ہوئے لڑائی کی تیاری نہیں جاتی. وبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل میں دیکھ کے جو لوگ صلح کوئی نہیں آتے خطرہ ہے کہ جنگ ہو جانی. نبی علیہ السلام نے مسلمانوں نے بیعت کی تھی وغیرہ باتیں نقطے کی بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکے مگر جب نبی علیہ السلام بیعت کہہ رہے تھے تو حضرت عثمان سے موجود نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے اپنا ہی ایک شخص اپنے تجھے آپ کے رکھا اور کیا عثمان حضرت عثمان اگر موجود نہیں تو عثمان کی جگہ سے میں ہی بیعت کرتا. یہ بات ہے جس کی ہر قسم میں غور کرنا پڑتا کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی نگاہ موت بدلی حضور نے وہاں ایمان سے بھروسہ نہیں تھی ایک آدمی موجود ہی نہیں ہوتی طرف اپنے آپ ہی بیعت کرنا کی حد شاید وہ ہوگئے نہ ہی بیعت کرے جنہیں جتنے گیس منافق موجود تھے کوئی بیعت نہیں تھی. اس طرح اگر حضرت عثمان ہی نعوذ باللہ چھوٹے ہوتے تو سورہ خدا کو کی پتا ہونا بیعت کرنے کی مگر حضور میں اتنا اعتماد ہے اتنا بھروسہ ہے جو مکے ہی بیٹھے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے اپنے آپ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے. اور ایک جگہ جی صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر نے کہی جب ایک مصری آدمی مکہ معظمہ آیا مسجد حرام داخل ہوا انہیں ہلکا دیکھا اور دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا لوگوں نے مسئلے مسائل پوچھتے انہیں آگا ہے کون ہے آدمی لوگوں نے آگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں آگا میں کچھ پوچھنا چاہنا آ گیا انہیں آگا کہا کہ اگر ابھی کرنا صحیح جواب دینا آپ نے فرمایا ٹھیک کیا لگا ہے ٹھیک کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ جنگ بدر نہیں گیا وہاں کا ٹھیک کیا لگا اللہ دشمن تھی حضرت عثمان رضی انہیں آگا ٹھیک کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ جنگ والے دن دوڑ گئے آپ نے فرمایا نہیں انہیں کیا اللہ اور تیسرا کیا یہ بھی صحیح ہے کہ وہ بہتر نظام جب ہوئی ہے نبی السلام صلاح ہو جاتی ہے موقع بحث کی ادو نہیں تھی اللہ اور اس کے کہا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت کہا جاتا کہ عبداللہ بن عمر نے میری حمایت کرتی ہے میری تصدیق کرتی ہے کہ واقعی عثمان برا بدر تو غیر حاضر تھی فوج تو دوڑ گیا سی پورا درجہ تو ان حاضر نہیں آپ نے برا اور انہوں نے آخیا یہ کیا میں انہیں آپ نے تین جواب دلایا آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا مگر ہونے کا سارا کا مطلب سمجھا کہ بدر کیوں نہیں گئے ایک باروں کے رسول خدا کی کیسی دیوار اور حضور نے کیا ہوتی خدمت کر تینوں جنگ بدر سے شہیدان اور غازیاں بنا سواب ملے وہ اگر دوڑ گیا ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے مگر قرآن نے سورہ آل عمران سے اتارتا کہ اللہ نے معاف کرتا بخشا جلا بخشنہار اور مہربانا خدا معاف کر چکا قرآن کسی ابھی بھی انہوں کا قصور معاف نہیں کرتا. اور تیسری بات کہی کہ جڑی گل تو دانا بنا لیا کہ وہ بہتر نظام سے موجود نہیں تھی تینوں پتا ہونا چاہیے کہ حضور کے ٹھیکے کام سے گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے وہی جگہ سے اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ اتنا کر گیا میں تجھے لوگوں نے اپنے ہاتھ رسول کے ہاتھ رکھے مگر حضرت عثمان سے ہاتھ کی جگہ سے رسول اللہ کا ہاتھ کام ہے اور حضور نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان سے ہاتھ کا نائب ہے وہی جگہ. اور اس کو بعد اگلی بات سنو کہ تین گلا سناؤ تو بعد آ جا اور میرا جواب نال ہی مصر لے گا انہیں کی گل نہ سنائی جی میں تقریریں بھی کی بھی نہ دس تاکہ لوگوں کو صحیح بات پتا رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ رسول خدا کے کی مقام جب حضرت عثمان رضی اللہ کے ٹھہرے تھے وقال المسلمون طوبى لعثمان قد طاف بالبيت وصاب بين الصفا والمروه وحل لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان بڑی قسمت والا نکلا وہ مکے گیا انہیں طواف بھی کر رہا ہونا بیت اللہ تعالی صفا مروہ بھی صحیح بھی کر رہی ہونی ہے حرام بھی کھولتا ہونا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان علیہ تعالی آپ نے فرمایا کبھی نہیں ہوتا 10 میل دور بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا عثمان کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا اور مکے سے کافرہ نہیں آؤں گا زاد المات کے اندر کیا کیا عثمان تو آیا ٹھیک ہے خدا کا طواف کر صفا مروہ بھی صحیح کرو اپنا پورا کروا اس کا رسول نے اجازت دینے فرمایا کوئی نہیں فرمایا کہ میں پورا سال بھی مکے ٹھہرتا کہ تھی خدا کے رسول نے اجازت نہ دیتے میں کبھی دعا پر صحیح نہیں کیا خدا کے پیغمبر میں اجازت نہیں دیتے میں وجہ حج اور عمرہ کی کرنا رسول خدا کو بغیر میں حج اور عمرے کے کوئی درکار تو رسول خدا نے اس موقع پہ فرمایا کہ کبھی عثمان ایسا نہیں کرتے فلما جاء عثمان قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوفى بالله جب پھر حضرت عثمان رضی اللہ بعد واپس آئے تو آپ نے پوچھا عثمان کو طواف کیا مسلمانوں کو سنانا چاہا فقالا ما كنت لأطوف بالبيت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطوف کہا کہ یا رسول اللہ کبھی ہو سکتا تھی کہ اللہ کا رسول سے طواف ہی نہ کرتا تو عثمان طواف کرے اور یہ حدیث جڑی حدیث الحسن ہے یعنی سیاہ راویاں میرے اعظم بالکل صحیح ہے اس کو یہ چیزوں پہ ہمیں آیا حضرت عثمان رضی اللہ کے اخلاق
انہوں کی دیانت انہوں کے ایمان شک رتبہ بالکل اپنے نفس سے زیادتی ظلم ہے. وہ بالکل خدا کے پاک بندے رسول خدا کے شروع کو اسلام لے آئے, حبشہ میں ہجرت کی, مدینے میں کی, زیادہ کتنے اور جڑے انہوں نے فضائل اور خوبیاں وہ زیادہ نہیں تھوڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کنی شان اور خوبیاں دیتی ہیں. یہ صحیح بخاری اور وہ پنجواں جو ہے فتح الباری. پہلا یہ لکھا انا عثمان رضی اللہ عنہ ہے تو خوش راج رہا. جب حضرت عثمان رضی اللہ محاصرہ ہوا, مسلمانوں نے انہوں گھیرے چلا لیا, مسجد جانا روک دیتا. اثرا ہوا اپنے مکان کی چھت پہ وہ سارا اور وہ سارے مسلمانوں کا بسم اللہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا غلام رسول اللہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عامہ نہیں پوچھتا جنہوں نے خدا جانے ہلنا یعنی جہے صاحب نبی ہے تھوڑے طرح زبیر علی صاحب نبی کتنے جہے رسول اللہ کے نام ہے انہوں نے قسم دینا السکم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر روما ففر الجنہ. کیا تسی یہ گل نہیں جانتے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کون ہے جو روما کا چشمہ مسلمانوں کو خرید کے دے اور انہوں جنت دی. السکم تعلمون تھی لوگ اس گل نہیں جانتے فرق ہوا کہ تمہیں پتا ہے 35,000 دن جو زمانے سے تیرے روما خرید کے میں مسلمانوں کے پاس مدینہ منورہ تو شمال مغرب کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے اج کل غفا ہوا اور اسے نوان سے بارش کا پانی جمع ہوتا اسے چشمہ تھی اور یہ مالک عام طور پہ تو مشہور ہے یہودی تھی مگر حدیثی مذہب نہیں مسلمان مگر وہ بیچتا تھی ملک ہے. چنانچہ فقط رضا البغاوی کے صحابہ بن طریق کے دوسرے بن بشیر الاسلامی نبی ہے قال لما قدم المهاجرون المدینہ سے استنکر الماء. جب وہ مہاجر مدینہ آئے تو مدینہ کا پانی انہوں نے موافق نہیں ہے ٹھنڈا نہیں. وکانت رجل من بنی غفار ہیں یقال له روما. وہ جو بنی غفار کیوں ایک شخص تھی جہاں نام روما تھی اور وہ چشمہ تھی. وکانا یدی من القربہ وہ ایک مشق بالموت 2/3 شیئر کرا 10 ڈانس کے دینا دیکھا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں یہاں بیان کرنا. اللہ کے پیغمبر نے وہ کافی کو آخیا کہ کیا تو ایک چشمہ میرے ہاتھ سے لیتا ہے اس گل دے کہ تینوں جنت دینا بہتر چشمہ خدا دے دے گا تو آپ سے جنت چشمہ ملے گا. فقال یا رسول اللہ لا تلی ولا لیا علی خیرو. انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں دیں ضرور دینا پر میرا اور میرے گھر کے بچوں کا اس کو کوئی یہ کنواں میرے کول ہے اور یہ پانی میں ویچ کے اپنا گزارا کرتا. یہ تو گل بڑی وڈی ہے کسی فرما چشمہ دے دے جنت دے دے جنت مگر نہیں بچے. بابا کا سارے عثمان رضی اللہ عنہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب نے اطلاع ملی بکانا تجر علی شیعہ ما جلتا تو حضرت عثمان رضی نے آگے گیا یا رسول اللہ جو مسلمان وعدہ کرتے تھے کہ وہ چشمہ دے دے تو جنت چشمہ ملوں گا مینوں بھی وہ وعدہ کرتے میرا شرط کرتے تارا نام آپ نے فرمایا بس طرح رقم سب مسلم الفقر 35,000 درہم دو زمانے سے خریدیا. سارا کر جال تو مسلمین اور فرمایا اللہ آج تو میرا نہیں میں سارے مسلمان ہی کرتا پیر مسکین غریب سب مسلمانوں کا برابر ہے. یہ واقعہ حضرت عثمان نے اس نے کہا کہ کیا تھی لوگ جانتے نہیں کہ پیغمبر خدا نے اعلان کیا بھی کہ کون ہے ڈیرے روما خرید کے مسلمانوں سے اور وہ جنت ہوگی کہ میں یہ خرید کے تھوڑے حوالے کی. اور پھر یہی واقعہ بیان فرمایا کہ تمہارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ تبوک واسطے تیاری کی تھی اور جیسے ادھر سب بڑی تنگی مسلمانوں کو سواریاں کوئی نہ سفر خرچ کوئی نہ اور کتنے مسلمان پرانے پاس رسول خدا کو روندے آئے تو نبی علیہ السلام نے آگے اللہ جو میرے کو بولا میرے کو کوئی ایسا سامان نہیں جتنا میں تمہیں سوار کرتا ہوں مجبوری اور روندے ہوئے کرنا ملک وہ زمانے نبی علیہ السلام نمبر سے تشریف فرما رسول فرما کوئی ہے جہاں جیسے ادھر کو ایک لشکر تیار کرے یہ واسطے سفر خرچ کرے وہ حضرت عثمان بن عفان نے الگ کتا رمن کالا من جہاز جاکر اتنا پہ بڑا کرنا بس جہاز کو تو ہمیں علم نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جرا اس لشکر واسطے سامان دے وہ جنت کہ میں وہ سامان تیار کیا سارا بنا سارا قرآنی بیان کرتا ہے تو جتنا مجمع سن رہا سی صحابہ کرام کا سب نے تصدیق کی کہ واقعی عثمان بن سچے ہیں کہتا ہے. تو وہ اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ نے 300 اونٹ بنے پالان اور 1,000 دینار رسول خدا کی چوری میں جا کے پایا اور حدیث پاک ہوتا نبی علیہ السلام نالے انہوں نے اٹھتے پڑتے تھی اور نال بناتے تھے اج تو بعد عثمان نہ بھی کوئی بڑا نیک عمل کرے یہ نہیں چاہتے یہی نیکی اس نے کی ہے یہی نجات کی گل 300 اونٹ 100 گھوڑا اور 1,000 دینار دار. اس تو بعد اگر کوئی بھی نفل دیکھی اس تو بعد نہیں کروں گا یہ کوئی نہیں رشتہ کا نقصان نہیں. اور ایک فضیلت یہ ہے یہ بخاری شریف اور مسلم کے اندر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے چڑھے اونٹ کو حال لڑ گئے اور اس میں حضرت ابوبکر نال تھی حضرت عمر تھی حضرت عثمان تھی حضرت علی تھی طلحہ زبیر تھی یہ صحابہ کرام تو رسول خدا نے ہڈی مار کے آتا آرام کر تمام اللہ نبی صدیق شہید
کرتے ہیں میرے سوائے نبی دے یا صدیق دے یا شہید ہونے والے لوگوں کو ساتھ اور یقین جانو ایک گناہ جو شہید ہوا جنہیں خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھی سب کی شہادت کی موت ہوئی حضرت عمر کو لے کے عثمان علی طلحہ زبیر رسول خدا نے فرمایا ٹھہر جا جو ہے اور اسے بھی پہاڑ اپنی جگہ سے داخل ہو گیا. اور یہ بڑے یاد ہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اور زمانہ ادھر آیا نا اقلیت کی آواز لگی جسے پڑھے لکھے جا کے اقبال تھی لکڑی مانا جی منگے جی کہ پہاڑ ہلیا کہ رسول نے مانی سے روکیا فرمایا تھی حیران سے اور پیغمبر سے کائنات کو ٹھوکر مار دے تو خدا سے حکم روک سکتی ہے اللہ کے ہاں قدر اور منزل کا کوئی اندازہ کچھ اس دنیا کے اندر کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر گورنر عام حکومت کا تھوڑی کنی عزت اور احترام ہے وہ خدا کا نبی رسول اللہ کائنات سے سنیا اس کے اندر کوئی بھی شک اور سوال نہیں کہ پہاڑ ہلیا اور خدا کے نبی نے ٹھوکر مار کے روک پھر پیسے سوائے نبی دے صدیق دے اور شہید دے کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد چھوٹی ہوگی تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا ہم تعلمون ان المسجد ذاقا بہلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسری بقد علی فلاں فیزیدہ فی المسجد بخیر من فی الجنہ. آپ نے فرمایا مسجد چھوٹی ہو گئی ہے کون ہے جڑا فلاں قبیلے کا مکان خرید کے مسجد میں بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بہتر جگہ جی دوں گا بٹ کرے تو آپ مسلم بیماری تو اگر تو عثمان بن عفان سارے مسلمانوں کو پتا کہ میں اپنے پلے اپنی جیب کے سارے پیسے نہ جگہ خریدی تھی اور بان کو مجھے یوم تمنعون ہی نصلی مگر آج بس کس مدینہ یہ چلا ہو گیا کہ تجھے میں اس مسجد نماز سے کیوں پڑھ گیا آخر جا کے نا محفوظ کرتا نا مسجد کے اندر نماز تک واسطے جانا نہیں لگے روک اور ایک بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بیان کرنے تو بعد میں ختم کرا اسے سلسلے میں کام کرنا ہم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الطاہر واحدۃ بعد اخرى زمبی ورزنمی لوگوں کو ہمیں پتا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے دو بیٹیاں ایک تو بعد دوسری میرا نے کہا کیا رسول خدا میرے نام راضی سے میرے سے کوشش کی کتاب دار نام لوگوں نے کیا ہاں ٹھیک یہ چھوٹا جا نمونہ اور حضرت عثمان رضی اللہ اپنا زمانہ حکومت جلا ایک لحاظ نہ جو شاندار ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئی ہیں بھارت اور روم کی طرف اور پورا افریقہ کی طرف میرے اسلامی لشکر سب ہے حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے کو تک پہنچنے کے بعد قدم پھر نہیں مسلمان آگے بڑھے اخیر سرحداں دنیا کی اسلامی حکومتیاں مشرق اور مغرب کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے پہنچی اور حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے جڑا ایران اور مصر پتہ ہوئے تھی اتنی بغاوتیں ہوئی نہیں ہوتی حضرت عثمان رضی اللہ یہ کارنامہ اسلام اصل سے احسان ہے کہ اپنے زمانے جو ساری بغاوتوں کی حکومت نے مستحکم کیا اور آخری بات مسلمانوں کی اتنی بڑی کسی کے اگر نہ ہوئی تو مسلمان بھی ہوتا ہی کتنے کا شکار ہو جاتا ہے یہود نصارا سارا رنجیت جو رولا پہ گیا ان حضرت عثمان نے 7 نسخے کرا کے نقلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جمع کیتے قرآن کے کل طرف سے وڈے شہروں کے رفاقیاں اور مسلمانوں نے کیا کہ اپنے طور سے لکھے نسخے جڑے انہوں کسی کو کمی ہو جاتی کوئی بات انہوں سارے نسخے تو یہ مستند اور مختصر نسخہ جڑا مستقبل امام سارے لوگ اس کو اپنی نقل کرو اور یہ واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے خدا کی قسم عثمان لوگوں کو برا بیان دے کے پھر انصاف کرو وہ خوبیاں بھی کسی پڑھے پاؤ جہاں قرآن سے امت کی متفق کر دیتا اور ساری امت نے ایک مطلب تیار کرتا اور امت نے اختلاف کو بچا لیا یہ احسان عظیم ہے جس کو امت قیامت تک کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی یہ حضرت عثمان رضی اللہ کی خوبیاں کا اور